أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. کل بات بتائی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب مسلمان وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کل اس کے متعلق بات بتائے تھے کہ شرمگاہ کا تعلق انسان کی نگاہ سے ہوتا ہے. نگاہ کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اگر نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی تو پھر شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہوتی. آگے فرمایا شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے پر اللہ کے نزدیک پوچھ تاچھ ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنائی کہ شرمگاہ کی اگر کوئی حفاظت کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. شرمگاہ کا استعمال اپنی بیوی کے ساتھ جائز ہے. اس کے بعد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ. اگر کسی نے ان تمام باتوں کو چھوڑ کر سرکشی اختیار کی. سرکشی اختیار کرنے کا مطلب قرآن کی ان باتوں کو اگنور کیا اور اس نے اپنی خواہشات پر ہی عمل کرنا چاہا. چھوڑ کس کو کنٹرول ہوتا؟ بولنے والے بولتے رہتے ہیں, ہم نہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو اس نے پھر اپنی شرمگاہ کو کیا کیا؟ جسم بیچنے والی عورتوں کے پاس استعمال کیا, یا شادی سے پہلے جو ہے غلط جگہ پہ استعمال کیا, غلط عورتوں کے ساتھ گیا, یا اپنی ہی منگیتر تھی جس سے منگنی ہوئی تھی, نکاح نہیں ہوا تھا, لیونگ ریلیشن شپ کے نام پر اسے وقت سے پہلے ہی اس کے جسم سے فائدہ اٹھایا اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کیا. یہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدوں سے آگے گزرنے والے لوگ ہیں. اللہ کی کچھ حدیں, ان حدوں کو پار نہیں کرنا چاہیے. تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. یہی وہ لوگ ہیں جو حدوں کو پار کرنے والے ہیں, حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں. ایک چیز پر اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا ہے, اس کی لکیر کو پار کرنا, یہ گویا اللہ کی حد کو پار کرنا. بولتے نہیں آدمی کو بھی غصہ کب آتا؟ حد پار کرنے کے بعد ہی آتا. اللہ کو بھی اللہ کا غصہ, اللہ کی طرف سے عذاب تبھی آتا ہے جب لوگ حدیں پار کرتے ہیں. آج سب نے حدیں پار کی ہے. ہر جگہ زنا عام ہے, چاہے اس کی شکل و صورتیں الگ ہو. اس کی شکل و صورتیں چاہے کتنی بھی الگ ہو, لیکن وہ زنا کے اندر شامل ہوگا. اس کے بعد فرمایا کامیاب مومن کون ہے اور جنت الفردوس کا وارث کون ہے؟ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. وہ ہے جو اپنی امانتوں کو پورا کرنے والے, امانتوں کو ادا کرنے والے. ایک آدمی نے امانت دی, اس امانت کو سامنے والے تک بخوبی پہنچانا, یا امانت رکھی ہے اس امانت میں خیانت نہ کرنا. امانت الگ الگ قسم کی ہوتی ہے. زبان سے بولی جانے والی بات بھی امانت ہے. ہم نے کسی سے کہا کہ میں یہ بات آپ کو سناتا ہوں, آپ کسی سے نہ سنائیے, یہ بات بھی امانت ہے. چند لوگوں کا مشورہ ہوا, مشورے کے اندر کچھ چیزیں طے ہوئی, اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ 4-5 لوگوں کے درمیان ہی رہنے والی بات ہے, یہ باہر نہیں جانی چاہیے. یہ بات بھی کیا ہے؟ امانت ہے. ہم امانت کا مطلب صرف پیسہ روپیہ سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ امانت کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں, امانت کا الگ الگ منصب ہوتا ہے, امانت کی مختلف شکلیں. کہیں پر کوئی کسی ادارے میں پڑھا رہا ہے, وقت کی پابندی کرنا, یہ بھی اس کی امانت. اس نے وقت میں خیانت کیا تو یہ اس کی امانت نہیں, یہ خیانت ہوئی. 1 منٹ کا ضیاع ہوا, 5 منٹ کا ضیاع ہوا, 10 منٹ کا ضیاع ہوا, یہ بھی خیانت میں آتا ہے. وقت بھی, اس لیے کہ وقت بھی ایک امانت ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ, اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. وعدہ 2 قسم کا ہے.
ایک وعدہ وہ ہے جو ہم نے اللہ سے لیا ہے. اللہ سے انسانوں کا وعدہ ہوتا ہے اور انسان کا انسانوں سے وعدہ ہوتا ہے. اللہ انسانوں کا اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ لیا تھا نہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے اور ہم ہی آپ کی عبادت کریں گے، آپ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا یہ وعدہ میں نے اس لیے لیا تاکہ کل قیامت کے دن تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ خدا کون ہے. اس لیے اس وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. جب ہم نے اللہ سے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ اللہ ہی کیا ہے ہمارے رب ہے، تو ہمیں یہ شرط نبھانی پڑے گی اور یہ وعدہ نبھانا پڑے گا اپنی موت تک کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرنی پڑے گی. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَحْدِهِمْ، اور انسانوں کا وعدہ انسانوں سے ہوتا ہے. ایک وعدہ کیا ہے کہ انسان ایک انسان سے بھئی میں پکا آپ سے اس وقت میں ملوں گا. اگر اس نے وعدے کے مطابق مل لیا تو بہت اچھی بات، لیکن نہیں ملا تو وعدہ توڑنے والوں میں سے شامل ہو جائے گا. ہاں اگر کسی کو آنے کے لیے وقت نہیں ہے یا کوئی کام آ گیا تو فون کر کے سامنے والے کو اطلاع دینا چاہیے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا مگر معاف کرنا، مجھے اس وقت میں حاضر نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ میں ابھی کام سے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر فارغ ہو جاؤں گا، کھلا وقت میں آپ کو مل لوں گا. اس سے کیا ہوتا ہے دوسرا آدمی جو انتظار کرتا ہے نا ہمارا اپنا کام کاج چھوڑ کے، وہ انتظار وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی اپنا کام وقت پر کر لیتا ہے. اس لیے وعدوں کو پورا کرنا بھی یہ بھی ایک ایمان والے کا سب سے اہم جز ہے. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین هم علی صلاتهم یحافظون. جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہو تو یہ ایک کام کرو مزید، فرمایا اپنی نمازوں کی پابندی کرو. پابندی کا مطلب کیا؟ فجر پڑھا تو سیدھا عشاء کچھ دکھتے آدمی، عشاء پڑھا تو سیدھا 2-3 دن بعد، تھوڑے جنے تو ایسے ہیں عید کو دکھے تو بقرعید کو دکھے تو اب بھی ایک رمضان کا 9واں چاند نکلنا، چاند کی رات کو، نہیں تو بڑی بڑی راتیں رہتے ہیں. جیسے ہبلی میں فیمس ہے دیکھو 27 رجب کو سب جنے جمع ہو جاتے ہیں، وہ اس کے بعد پھر 27ویں شب برات، یہ چاند کو دکھنے والے بہت سے چاند ہیں. ان چاندوں کے واسطے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہو تو ایک کنڈیشن ہے، وہ ہے اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنا. یحافظون، اس کی حفاظت کرنا. نمازوں کی حفاظت کا مطلب اس کو اس کے وقت پر اس کے سلیقے سے پڑھا جائے. شب برات کو دکھے سوالے بھی ایک شب برات کو دکھتے انہوں نہیں بولے تو بھی ایک بڑی چاند آنا، کون سی بھی بڑی رات آنا، وہ بڑی رات کو جمتے 9 چہرے پورے کب دکھتے ہیں بولو؟ بڑے بڑے رات آنے. تو ان کے لیے کیا ہے نماز ڈیلی پڑھنا ہے. نماز صرف بڑی راتوں کے واسطے فرض نہیں ہوئی، نماز صرف بڑی رات کے واسطے فرض نہیں ہوئی. دوسرے تو اتنے یہ رہتے ہیں جمعہ 8 دن کے بھی نمازی رہتے ہیں. یہ جمعہ دکھے تو انہوں پلٹ کو اگلی جمعہ دکھتے انہوں، ان سے ملنا ہے بولے تو اگلی جمعہ کو چانا، یا ان سے ملاقات ہوئیں گی بولے تو اگلی جمعہ کو چھوڑتی. تو یہ اگلی جمعہ پڑھنے والوں کے لیے جنت الفردوس نہیں ہے. جنت الفردوس کے وارث کون ہے؟ کون جانا چاہتے بھائی جنت الفردوس میں؟ تمنا نہیں کسی کی. جنت الفردوس کے متعلق تو بتا دیے تھے، یہ پورے جنت کی کیا ہے سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت میں. جنت الفردوس میں جانے کے لیے شرط نمازوں کو وقت مقررہ پر پڑھنا، جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے. کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے کسی انسانی تقاضے کی بنیاد پر، عذر ہے تو اللہ بھی اس کو نظر انداز کر دیں گے. لیکن کچھ لوگوں کی پابندیاں نماز کو لے کر ایسی ہے، چھوڑنے میں، کرنے میں نہیں، چھوڑنے میں بول رہا ہوں. جمعہ پڑھے تو جمعہ پڑھنے والا، کیا بنے ہوتا نہیں پڑھنے والا، شرط ایک دم. عید پڑھا بریک عید کچھ جاؤں گا میں، پلٹ کو بھی نہیں جانے والا میں. تھوڑے لوگ نمازوں کے سلسلے میں پابند کیوں نہیں بولے تو کچھ لوگ لوگوں کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتے.
کچھ لوگ لوگوں کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتے ہیں، اس کا مطلب انہیں اللہ کے واسطے نماز ہی نہیں پڑھ رہا، یا انہیں جا رہا کہ میں مسجد میں نہیں آنے والا، انہیں جس دن چھوڑیں گا تو میں مسجد میں آؤں گا، اس کے واسطے نماز پڑھ رہے ہیں میاں، کیا اللہ کے واسطے پڑھ رہے ہیں؟ انہیں جس طرح نماز پڑھانا ہے اللہ کے لیے، تمہیں بھی پلٹ کو اللہ کے لیے نماز پڑھو، چپ چلتے جاؤ، تمہارے اس کے تعلقات برابر نہیں ہیں، اس کو بیچ میں اللہ کو انوالو کیوں کر رہے ہیں، نمازوں کو انوالو کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے غصے کی حالت میں آدمی غصہ کس پر نکالتا؟ کھانے کے اوپر، گھر کے سامانوں پر، ایسا ہے آدمی کا غصہ آدمی کس پر نکال رہا ہے؟ نمازوں پر نکال رہا ہے، نہیں آتا میں، انہیں کہاں جاتا وہاں نہیں آتا، انہیں جس ولیمے میں جاتا وہ ولیمے میں رہتا ہے، لیکن نماز کچھ کنڈیشن اپلائی ہے، انہیں وہ مسجد میں جا رہا ہو تو میں وہ مسجد میں نہیں آؤں گا۔ اللہ کا بندہ پھر اتنا ہے کہ وہ مسجد چھوڑو پھر دوسری مسجد کو جاتا بھی، نمازوں کی پابندی ضروری ہے یہاں پر۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہاں کے حالات کے حساب سے بات بولنی پڑتی ہے، لوگوں کو کیٹیگریاں دیکھنا پڑتا، انہوں جا رہے ہیں بولے تو میں نہیں جانے والا نماز کو، نماز کس کے واسطے پڑھ رہے ہیں؟ اپنا غصہ جیسے کھانے پہ نکالتے ہیں، اپنا غصہ نماز کو نکال رہے لوگ، اللہ کے واسطے نماز پڑھا کیجئے، وقت مقررہ پر پڑھا کیجئے، تو اللہ نے آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ کون ہیں؟ وارثین ہیں، کس کے وارثین؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے کیا بنیں گے؟ وارث بنیں گے۔ وارث بننا بولے تو معلوم نہیں، حقدار۔ اور آگے فرمایا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نکل کر آنا نہیں ہوگا۔ سوچو جس کو اللہ جنت کے ٹاپ درجے میں رکھے، اس کا لیول کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ ایسے ہی عزیز و دوستو، اگر ہمارا گھر بیچ سمندر میں ہو اور ایک دم ٹاپ لیول پہ ہمارا فلور ہے تو ہم نہ کیا کیا نہیں دکھتا وہاں سے، تو ایسے ہی جنت کے اعلیٰ مقام میں سے جنت الفردوس ہے، جنت کی تمام نہریں اسی سے کیا ہوتی ہے؟ جاری ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت میں لے جانے والے اعمال اور خصوصی طور پر جنت الفردوس میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔